بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نیشا پور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب نیشا پور میں امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ اتنا بڑا استقبال کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن بعض اوقات ایک انسان کو دیکھ دیکھ کے لوگ بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے زیادہ صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ اس قدر ہو گئے کہ بادشاہ کو جا جا کر ان کی شکایتیں لگانے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی درس و حدیث پڑھنے ان کے مدرسے نہیں جائے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا استقبال میں نے ہی دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گوندا، لکھاں کیتے نے پیڑے، ہن وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے جو کرتے تھے غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا میں نیشا پور چھوڑ کر بخارا چلا جاؤں اپنے شہر۔ یہ درد بری داستان ہے، یہ اس بندے کی بات ہے جس کا نام جھپتی تھی دنیا۔ امام بخاری بخارا آئے، پھر ان کا بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں، جن کی تصنیف کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاؤں آپ پہ، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، بخاری شریف میری کتاب ہے جن کی لکھی ہوئی کتاب کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا یہ میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سردار نے کہا، خالد بن ذہنی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ میں اپنے شہر واپس آ گیا ہوں اور اب سکون سے تعلیم و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن وہاں کے سردار خالد بن ذہنی اس نے کہا گھر آ کے میرے بچے کو پڑھایا کریں۔ تو آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، میں انہیں رسوا نہیں کر سکتا۔ جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ کس کس طرح کی سازشیں آپ کے خلاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، مگر جب میرا بچہ کلاس میں ہو اس وقت کوئی اور نہ ہو، اکیلا میرا بچہ آپ سے پڑھے گا۔ آپ فرمانے لگے اگر کوئی اور کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننی ہے تو میں اسے کیسے منع کروں گا؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کر پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا اسے ملے گا۔ تو وہ آپ کے خلاف ہو گیا اور اس نے آپ کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ حکم ہوا بخاری تو بخارا چھوڑ جا، اپنے وطن سے نکل جا۔ نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارادہ کیا کہ سمرقند جا کر ڈیرا لگاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہوتا۔ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کانوں سے گزرتی نہیں بلکہ ایک تیزاب کی طرح رک جاتی ہیں۔ انسان چھلنی ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے جو میرے اپنے ہیں۔ امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے سمرقند کے لیے نکلے۔ پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں کیا حال احوال تھا اندر۔ امام بخاری رستے میں چھوٹی سی بستی تھی خرقند، وہیں رک گئے۔ یہ اس بندے کی بات ہے جنہوں نے اس امت کو سب سے قیمتی کتاب دی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرطن میں تھے، 62 سال عمر تھی، سفید داڑھی تھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی، میرے مالک تیری زمین اتنی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی، تو بخاری پر رحم کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہو جاتے ہیں اور رات کو وصال ہو گیا۔ تے او سجنا اساں توڑ نہ بھائی، تے جان دتی راہ تیرے، بے قدراں کچھ قدر نہ جانی اور کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدو کیتی تے پہ جانی تھر تھلی ہو، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، میں نے عرض کی سونیا میں قربان چلا جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ تو نہیں بھولتے، ویسے بھی جب مالک کو پتا ہو میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی جائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا صبح وہی وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اسی وقت امام بخاری کا انتقال ہوا، لوگوں نے جب آپ کو دفن کیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن آپ کی قبر کی مٹی لے کے جانے لگے، سمرقند میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، امام بخاری کی قبر پر گئے تو بارش ہو گئی، اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جانی۔ بندوں سے کبھی بھی کوئی خیر کی امید نہ رکھیں، جب خیر کے کام کریں تو راہ خدا میں اللہ کے بھروسے پہ ہی کریں، باقی یہ دنیا دار ایسے ہی ہیں، ان کو ہیروں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اللہ کریم کے ہاں عزت و تکریم برقرار رہے، آمین۔